اب آپ اس مبارک سلسلے کا 20ویں اور آخری 61 کے واقعات سے معطر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ قرآن مقدس کی عظیم سورت ہے، اور یہ ایسی سورت مبارک ہے جو نماز میں نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا کے اندر 3 آیات مبارک جو ہیں وہ حمد و ثنا پہ مشتمل ہیں، اور آخری 3 آیات مبارکہ جو ہیں وہ دعا پہ مشتمل ہیں، اور درمیانی ایک آیت مبارک جو ہے وہ من وجہ حمد و ثنا ہے، اور من وجہ جو ہے وہ دعا ہے۔ انسان جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اعتراف کرتا ہے کہ جمیع محامد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہیں تمام عالم کے، اور ان کی صفات کا اقرار کرتا ہے الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں، مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ تو ان 3 آیات مبارکہ میں اسی طرح مسئلہ الوہیت کا بھی ذکر آ گیا، اور مسئلہ ربوبیت کا بھی ذکر آ گیا کہ الہ معبود برحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور وہی جمیع محامد کے قابل اور لائق ہے۔ اور رب العالمین جب ہم نے کہا تو اعتراف کیا کہ تمام عالم کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اور جب ہم نے الرحمن الرحیم کا اعتراف کیا تو ہم نے اللہ کی صفات کا اقرار کیا۔ کافروں اور فرق ضالہ سے انکار کیا جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے مر رحمان و مر رحیم، کیونکہ وہ صفات خداوندی کے منکر تھے۔ اور اسی طرح وہ فرق باطلہ جو صفات خداوندی کے اندر ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہیں۔ تو ہم نے توحید الوہیت کا اقرار بھی کر لیا، توحید ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا، اور توحید اسماء و صفات کا اقرار بھی کر لیا۔ اور جیسے ہم نے یہ اعتراف کیا مالک یوم الدین، تو ہم نے معاد اور آخرت کا بھی اقرار کر لیا کہ روز جزا کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سے ہمارا ایمان ہوا کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا جس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، یعنی یوم القیامہ، جس دن فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے اعتراف کیا کہ ایاک نعبد، جب جمیع محامد کے لائق بھی آپ ہیں، جب الہ بھی آپ ہیں، جب رب العالمین بھی آپ ہیں، جب رحمان و رحیم بھی آپ ہیں، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس میں اعتراف آ گیا کہ اللہ کی جو عبادت ہو اللہ کے لیے ہو، اسی لیے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اب عبادت کی جتنی اقسام ہیں سمجھ لیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی اور کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔ جیسے نماز بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے، نظر نیاز قربانی منت ماننا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا، سورنا، پکارنا، استغاثہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ تمام عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں ہوگی۔ اور جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے تیری عبادت کا اعتراف کیا اور غیروں کی عبادت کا انکار کیا تو گویا ہم نے اعتراف کر لیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد،
تو اب جب ہم نے ساری دنیا سے رشتہ توڑ کے تیری ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو اب مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اب آخری 3 آیتیں جو ہیں یہ خالص دعا ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے۔ فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا حمد ادا کیا۔ اسی طرح جب آخر میں آگے کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بندے نے حمد و ثنا کے بعد اب دعا مانگی ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اس کو دوں گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان 3 آیتوں میں جو ہے وہ ایک عظیم اور جامع دعا ہے۔ یاد رکھیں اہدنا الصراط، ہدایت جو ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمال مہربانی سے کسی کو راستہ دکھلانا، کمال مہربانی سے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرنا، اس کا نام ہے ہدایت۔ لیکن یاد رکھیں کبھی ہدایت جو ہے متعدی ہوتی ہے الہ کی طرف، جیسے قرآن میں آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تحقیق ہے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اگر ہدایت متعدی الہ کی طرف ہو تو معنی رہنمائی ہوتا ہے، اور اگر ہدایت متعدی لام کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے منزل مقصود پہ پہنچا دینا۔ جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد مومنین کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو وہاں ہدایت جو ہے متعدی لام کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہدایت کا لفظ متعدی اپنی ذات کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے سیدھے راستہ دکھلا، راستے پہ چلا اور منزل مقصود پہ پہنچا، یعنی اس میں تینوں معنی آ جاتے ہیں، یعنی راستے کا دکھلانا بھی آ جاتا ہے اور اس راستے پر چلانا بھی آ جاتا ہے اور پھر منزل مقصود تک پہنچانا بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں آیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں بھی ہدایت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف متعدی ہے۔ تو اب ہم نے دعا طلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کس چیز کی عطا فرما؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یاد رکھیں لفظ الصراط جو ہے صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، جیسے کہ آپ نے اردو تراجم میں بھی دیکھا ہوگا لکھتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، تو صراط کا معنی جو ہے راستہ ہے، اور سبیل کا معنی بھی راستہ ہے، اور طریق کا معنی بھی راستہ ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ صراط کا لفظ وہاں آئے گا جہاں 5 صفتیں پائی جائیں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو صراط کے اندر پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ راستہ جو ہے سیدھا ہو، اور دوسری صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ جو ہے موصل الی المقصود ہو، منزل تک پہنچانے والا بھی ہو، اور تیسری صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ وسیع بھی ہو اور کشادہ بھی ہو، اور چوتھی صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ سب سے زیادہ قریب بھی ہو، اور 5ویں صفت یہ پائی جائے کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ تو جب یہ 5 صفتیں پائی جائیں گی تو وہاں لفظ صراط آئے گا۔ اس لیے یہاں بھی آیا ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے، ایسی راہ دکھلا دے جو تیری جنت تک پہنچانے والی ہے، اور ایسی راہ دکھلا دے جو بہت بڑی وسیع اور کشادہ ہے، اور ایسی راستہ دکھلا دے ہمیں جو سب سے زیادہ جنت کی طرف قریب سے اور جلدی سے پہنچانے والا ہے، اور ایسا راستہ جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے ہم نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سکھلایا مانگا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود ہدایت پہ ہے الحمدللہ، تو پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے،
لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہدایت عامہ ہے اور ایک ہدایت خاصہ ہے، اور ایک ہدایت جو ہے وہ خاص الخاص ہے بمعنی توفیق ہے. ایک ہدایت عامہ کا کیا معنی؟ جو اللہ نے تمام مخلوق کو عطا فرمائی ہے. ہر حیوان کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہارا کھانا کیا ہے، تمہارا گھر کس طرف ہے، تم نے شام کو لوٹ کے واپس اپنے گھر میں آنا ہے. ہر پرندے اور چرندے کو بھی اللہ نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ سارا دن اڑ کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹ آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانور ہیں، ان کے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، لیکن وہ بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، کسی دوسرے جانور کی طرف نہیں جاتا. تو ایک ہدایت عامہ ہے جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی. الذی خلق فہدی، جو اللہ پاک نے پیدا کیا مخلوقات کو اور اس کو ہدایت عطا فرما دی. اور ایک ہدایت خاص ہے. ہدایت خاص وہ ہے جو مکلفین کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ذوی العقول ہے، یعنی انسان ہیں اور جن ہیں. کیونکہ یہ دو مخلوق جو ہیں مکلف ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری. تو یہ ہدایت خاص ہے. اور ایک ہدایت خاص ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ بندے سے بھلائی ہی بھلائی کا کام ہوتا ہے، اور اس کا ہر دم فکر جو ہے وہ اپنی خیر اور بھلائی کی طرف اور دار آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. جیسے کہ لکھا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں. آپ جا رہے تھے اور راستے میں ایک بدو اونٹ میں سوار ملا. اس نے دیکھا کہ وہ پیدل جا رہے ہیں، پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قاصدن الی بیت اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں. تو اس اعرابی نے ہنسا اور کہنے لگا عجیب آدمی ہو، نہ تو تمہارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی زاد راہ ہے، اور اتنا دور کا راستہ ہے اور اتنا مشقت والا راستہ ہے، اور تم کیسے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے جواب دیا، فوراً فرمانے لگے کہ اے اعرابی، میرے پاس جو سواریاں ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی. میرے پاس بہت ساری سواریاں موجود ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس نے کہا کون سی سواری ہے؟ فرمایا اگر میرے اوپر کوئی بلا اور مشقت آ جاتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھے اللہ پاک کوئی نعمتیں عطا فرما دیتی ہیں تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو میں قضا اور رضا کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں. اور فرمایا اگر میری طبیعت کسی گناہ کی طرف آمادہ ہوتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں جو زندگی گزر گئی ہے وہ زیادہ ہے، جو باقی ہے وہ تھوڑی ہے. تو جب اتنی سواریاں میرے پاس ہیں تو میرے بھٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جب اعرابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ہاں بھائی واقعی تم ہی صراط مستقیم پہ ہو، میں ہی بھولا ہوا ہوں، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ بس میرے پاس سواری ہے اور تم اصل تو سواری واقعی تیرے پاس ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہدایت کا خاص مرتبہ ہوتا ہے اور اس میں آدمی ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا جو افراط اور تفریط کے درمیان سیدھی راہ ہو اور درمیانی راہ ہو، کیونکہ ایک افراط ہوتا ہے اور ایک تفریط ہوتا ہے. کیا معنی؟ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا یہ افراط ہے، اور کسی چیز کو حد سے گھٹا دینا یہ تفریط ہے. اور پھر افراط اور تفریط جو ہے یہ عقیدے کے اندر بھی ہے، عمل کے اندر بھی ہے، انفاق کے اندر بھی ہے، قوات غضبیہ کے اندر بھی ہے، قوات شہوانیہ کے اندر بھی ہے. کیا معنی؟ یاد رکھیں کہ عقیدے کے اندر افراط کا کیا معنی ہے کہ بعض لوگ خدا کو مانتے آئے اور اتنا مانا
کہ ہر چیز کی نسبت بھی اسی کی طرف کر دی، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی بنا لیا، تو وہ بھی افراط کے اندر پڑ گئے۔ اور بعض لوگوں نے بالکل خدا کا انکار کر کے خود خدا بن بیٹھے کہ انا ربکم الاعلی، جیسے فرعون نے دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں تمہارا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ سمجھا لأجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، میں تمہیں بنا ڈالوں گا ان لوگوں میں جو میری قید کے اندر قیدی ہیں۔ تو اس لیے آدمی یا حد سے بڑھ جاتا ہے یا حد سے گر جاتا ہے۔ تو جب آدمی صراط مستقیم مانتا ہے تو مانا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں عقیدے کے اندر بھی وہی عادل والا رستہ عطا فرما کہ ہم نہ افراد میں پڑ جائیں نہ تفریط میں پڑ جائیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو اتنا بڑھایا، اتنی بڑھایا کہ خدا کی منزلت پہ لے گئے، نعوذ باللہ اتنا بڑھ گئے، کہنے لگے کہ اللہ نے تمام اختیارات جو ہیں وہ ان کو عطا کر دیے ہیں، اسی لیے ان کے لقب بنا دیے، کسی کا نام غوث اعظم بنا دیا، کسی کا نام قطب سمدانی بنا دیا، کسی کا نام شہباز لا مکانی بنا دیا۔ کیا مانا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے نا جو خدا لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، حالانکہ یہ خود ایک غلط عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے اندر رواج پکڑ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی صفت علو ہے اور اللہ کا عرش پہ قرار ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم نے جگہ باندھ لی تو پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا وجود بھی نعوذ باللہ انسانوں کی طرح ہے، اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے، اس کو رہنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ٹھکانے کی بھی ضرورت ہے۔ بھئی اگر تم مکان مانو گے تو پھر تمہیں تشبیہ ماننی پڑے گی، تو جب تم مکان کا انکار کر دو گے تو پھر اس کا مطلب ہے جس کا مکان ہی نہیں تو وہ خود بھی نہیں، تو پھر تو اس کی ذات کا بھی تو انکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، باقی لیس کمثلہ شیء، اس کو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ ہم مثال نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے یعنی ایسے بنا دیا، اپنے بزرگوں کو اتنی بڑھایا، حتیٰ کہ اتنی بڑھاتے گئے اور اولیاء اللہ کو لکھ دیا زبدۃ الانبیاء، یعنی آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو کتنی بڑھایا، کہا زبدۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کا مکھن جو ہے وہ یہ میرا پیر ہے۔ بھئی انبیاء کا آگا، انبیاء میں یعنی ان میں جب نکالا گیا بلویا گیا تو انبیاء لسی بن گئے اور پیر صاحب مکھن بن کے نکل آئے۔ تو جب انبیاء کا بھی وہ مکھن بن گئے تو پھر اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے حضور کو دیکھنا ہو تو اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھ لو، اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھے کہ تم خدا کا دیدار نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تیرے مرشد کا چہرہ جو ہے اسی کے اندر دیدار کر لو۔ اتنا بڑھاتے گئے، بعض لوگوں نے انہیں حاجت روا بنا دیا، بعض لوگوں نے انہیں مشکل کشا بنا دیا، بعض لوگوں نے انہی سے اپنی اولادیں اور نفع نقصان کا مالک بنا دیا، اور بعض لوگ بالکل اولیاء اللہ کا انکار کر بیٹھے، انہوں نے نعوذ باللہ ایسی توہین آمیز اور ایسے بے ادبی کے کلمات ان کی شان میں کہے کہ وہ بھی حد سے نکل گئے۔ تو جب ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں ایسی راستہ عطا فرما جو سیدھا راستہ، درمیانہ راستہ، نہ ہم افراد میں پڑ جائیں اور نہ ہم تفریط میں پڑ جائیں، نہ ہم انبیاء کے گستاخ بنے کہ ان کی شان کا انکار کر بیٹھیں، ان کی معجزات کا انکار کر بیٹھیں، اور نہ ہم اتنا ان کو بڑھائیں کہ خدا کا بیٹا بنا ڈالیں، نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں خود خدا بنا ڈالیں، نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا بنا ڈالیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ آپ نے فرمایا سیحلق فی فئتین محب مفرط و مبغض مفرط، آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی، ایک جماعت میری محبت میں بڑھ جائے گی اور ایک جماعت میرے بغض میں بڑھ جائے گی۔ ایک جماعت میری محبت میں بڑھے گی تو مجھے مشکل کشا اور حاجت روا بنا لے گی،
اور ایک جماعت میرے بغض میں بڑھے گی تو ناصب اور خارجی بن کے میری شان صحابیت کا بھی انکار کر دے گی. اس لیے مسلمان مانگتا ہے میرے اللہ مجھے اعتدال کے رستے پہ رکھ، مجھے عقیدے کے اندر بھی اعتدال عطا فرما اور مجھے عمل کے اندر بھی اعتدال عطا فرما. اسی طرح مجھے قول کے اندر بھی اعتدال عطا فرما اور اسی طرح مجھے افعال کے اندر بھی مجھے اعتدال عطا فرما. اسی طرح آپ دیکھیں جیسی اللہ نے مومن کی صفت بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں وہ اگر خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ فضول خرچی کریں اور نہ اتنا بخل کرتی ہیں کہ بالکل جائز کاموں میں خرچ بھی نہ کریں، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے مانگا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا نصیب فرما جن پہ تو نے انعام کیا ہے. تو اب اسی سے اندازہ فرمائے کہ جب ہم نے تیری الوہیت کا اقرار بھی کر لیا، تیری ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا، تیرے اسماء و صفات کا اقرار ہی کر لیا اور تیری خالص عبادت کا اعتراف بھی کر لیا اور تجھ سے مدد مانگنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم ہم نے طلب ہدایت بھی کر دی اور ہمیں راستہ بھی عطا فرما جو سیدھا راستہ بھی ہو. لیکن راستہ بھی ہو تو آدمی کبھی اکیلا ہو تو گھبرا جاتا ہے کہ راستہ سیدھا ہے، راستہ کشادہ ہے، راستہ بڑا وسیع ہے، راستہ منزل مقصود پہ پہنچانے والا ہے، لیکن مجھے میرے ساتھ ساتھی کوئی نہیں. اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے. جو منعم علیہم لوگ ہیں ہمیں ان کا راستہ عطا فرما دے. اب منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اندر اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور ایک قول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان نے فرمایا منعم علیہم کون ہیں؟ فرمایا تھا الملائکۃ والانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا یعنی اللہ کے ملائکہ، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا یعنی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو درجہ صدیقیت کو پہنچے، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو تیرے صالح اور برگزیدہ بندے ہیں. اور کیا ہی بہتر دوست ہیں اور کیا ہی بہتر ان کی رفاقت ہے. اس لیے طلب کیا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اسی سے اندازہ کریں کہ بعض جاہلوں نے جیسے قادیان کے جاہلوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. اور جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان لوگوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا کہ بھائی آدمی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے. یعنی جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی مرتبہ شہادت پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی ولی بن جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی صدیق بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اسی طرح کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے. اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ مرزا غلام احمد نے اتنی اطاعت کی ہے حضور پاک کی کہ گویا وہ خود مرتبہ نبوت پہ پہنچ گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ یہ اللہ کے قرآن کی کھلی تعریف ہے. کیا معنی یہاں دعا کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا.
ساتھ ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جو نبی کے ساتھ ہو وہ نبی بن جائے. ساتھ ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ یا اللہ ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما. اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں صالح آدمی مرے وہاں ہم مر جائیں, جہاں کوئی اچھا آدمی مر رہا ہو تو وہاں ہمیں فوراً موت آ جائے. معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قیامت میں ان کی معیت نصیب ہو جائے, ہمیں قیامت میں ان کی رفاقت نصیب ہو جائے. اگر یہی ہم ترجمہ کریں کہ آدمی نبی کی اطاعت کرنے سے نبی بن جاتا ہے تو پھر خدا کی اطاعت کرنے سے خدا بھی بن جاتا ہے. اگر صدیق بن سکتا ہے, اگر وہ نبی بن سکتا ہے اطاعت کرنے سے, تو پھر تو نعوذ باللہ خدا کی بندگی کرنے سے وہ خود خدا بن جائے. اسی طرح اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہم اطاعت کرتے کرتے فرشتے بھی بن سکتے ہیں, حالانکہ کوئی انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے. تو لہذا یہ ان کا ایک مغالطہ ہے, ان کی ایک جہالت ہے, اور ان کا عقیدے کے اندر ایک ضلال اور گمراہی ہے. علماء نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا فرما جن پہ تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ تھے؟ من الانبیاء والصالحین, کہ جب تو نے ان پر آزمائش ڈالی, اگر بیٹا مانگا کہ میرے راستے میں ذبح کرو تو وہ تیار ہو گئے. میرا اللہ جب تو نے ان پہ آزمائش ڈالی کہ ان کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تو ان نے زبان سے اف نہیں کیا. میرا اللہ جب تو نے ان سے مانگا کہ اپنا سب کچھ تیرے رستے میں چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس وادی غیر ذی زرع میں چلے جائیں, تو انہوں نے تیری تعویل کی. یا اللہ ہمیں بھی ان کا راستہ دکھلا, یا اللہ ہمیں بھی ان کے راستے سے چلا, ہمیں بھی ان کا صبر عطا فرما, ہمیں بھی ان جیسی اطاعت عطا فرما, ہمیں بھی ان جیسی قربانی کا جذبہ عطا فرما. اس لیے مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے, نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا, اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اب دیکھیں انعمت علیہم میں سیدھا یعنی نسبت کی گئی, انعام کی فاعل کا اظہار کیا گیا کہ انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بات کو سمجھیں. اور جب غضب آیا تو وہاں اظہار نہیں کیا گیا, بلکہ کہا گیا غیر المغضوب. یہ نہیں کہا الذین انت غضبت علیہم, یہ نہیں کہا غیر المغضوب علیہم جن پہ غضب کیا گیا, اور نہ جو گمراہ کیے گئے یا گمراہ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ جب مقام نعمت ہوتا ہے, جب اپنے بندے پہ مقام انعام ہوتا ہے, تو وہاں فاعل کا ظاہر کرنا جو ہے وہ شان ہوتی ہے اور اس کی تکریم ہوتی ہے. جیسے کسی بندے کو بادشاہ انعام دے تو کہتے ہیں اکرمہ السلطان, انعم علیہ السلطان, آتاہ الخلعۃ السلطان. وہاں کہتے بادشاہ نے اس کو انعام دیا ہے. تو وہاں اظہار زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس بندے کی عظمت بڑھ جائے. اور جہاں غضب کیا جاتا ہے وہاں یہ ضروری نہیں ہوتا. اس لیے یہاں چونکہ انعام کیا گیا تو وہاں اللہ کا اظہار کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور جلال کا اظہار کیا گیا تاکہ ان کی شان جو ہے بندوں کی جن پہ انعام ہوا ہے اور زیادہ بلند ہو جائے کہ وہ منعم علیہم کیسے پیارے لوگ ہیں جن پہ تو نے خود انعام فرمایا ہے. اور جب آگے آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو وہاں اظہار نہیں کیا گیا فاعل کا, بلکہ مبنی للمفعول لایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قاعدہ ادب یہی ہے کہ جب کوئی رحمت کی بات ہو, جب کوئی نعمت کی بات ہو, جب کوئی عظمت کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرے, اور جب کوئی ایسی بات ہو جو میرے پروردگار عالم کی شان کے زیبا نہ ہو تو آدمی اپنے نفس کی طرف نسبت کرتا ہے یا شیطان کی طرف نسبت کر دیتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آیا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین, وہ ذات پاک جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے وہی مجھے ہدایت دیتے ہیں. اور فرمایا وہ یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں.
اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جب مجھے وہ بیمار کرتے ہیں تو وہی شفا دیتے ہیں، نہ، جب آیا پیدا کرنے کا کہا جسم جو پیدا کرتے ہیں، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اللہ کی طرف نسبت کی، اور ہو یطعمنی ویسقین، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اذا مرضت فہو یشفین، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ جن میں آیا قرآن پاک میں انا لا نرید اشر ارید من فی الارض، اشر ارید من فی الارض، وہاں اظہار نہیں کیا گیا، اور آگے جا کے جب ام اراد بہم ربہم رشدا، ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ وہاں پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا تیرے رب نے ان پر کوئی رحمت اور ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جب رحمت آئی تو اراد ربہم، اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا، اور جب شر کی نسبت آئی تو کہا گیا انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کہ جب انہوں نے کشتی کو توڑا تو کیا کہا، فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو تھوڑا سا عیب لگا دوں، اور جب اللہ کی طرف آئے گا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اس لیے فرمایا کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ پہنچ جائیں اپنے سن قانونی کو، اور پہنچ جائیں اس وقت کو کہ جب اس قابل ہو جائیں۔ تو یعنی جب رحمت آتی ہے تو نسبت رب کی طرف کی جاتی ہے، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں شر ہے یا جس میں ایسا لفظ ہے جو اللہ کی طرف نسبت کرنا اس کے شان کے مطابق نہیں۔ اب دیکھیں نا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ پاک نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کو حلال کر دیا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا احل اللہ لکم، کہا احل لکم، کیونکہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو ہے اس کی شان کے زیبا نہیں تھا۔ لیکن جہاں تجارت کا لفظ آیا وہاں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی کہا گیا صراط الذین علیہم والضالین۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے فصاحت و بلاغت کا اندازہ فرمائیں کہ پہلے لفظ آیا تھا نا انعمت علیہم، تو انعام کی ضد غضب ہوتا ہے، انعام کی ضد جو ہے زلال نہیں ہوتا، زلال جو ہے وہ ہدایت کی ضد ہے، زلال جو ہے وہ رشد کی ضد ہے، اور غضب جو ہے وہ انعام کی ضد ہے۔ تو اس لیے پہلے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ لوگ جن پہ تو نے غضب کیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصرانی ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف یہودی مغضوب علیہم ہیں اور صرف نصرانی جو ہیں وہ ضالین میں ہیں، نہ، یعنی اگر مغضوب علیہم میں کوئی کامل ترین آدمی اور قوم تلاش کی جائے تو وہ یہودی ہے، ورنہ اور بھی جتنی کافر ہیں، اور بھی جتنی فاسق ہیں، اور بھی جتنی گم کردہ فرقے ہیں، اور بھی جتنی فرق ضالہ ہیں، وہ بھی سارے مغضوب علیہم میں ہیں، اور بھی گم کردہ، یہ تو نہیں صرف نصرانی گمراہ ہے اور کوئی گمراہ نہیں، یعنی گمراہی کا کامل فرد جو ہے وہ نصرانی ہے، ورنہ یہ لفظ جو ہے عام ہے قیامت تک، نصارہ کو بھی شامل ہے اور ان کی صفتیں رکھنے والوں کو بھی شامل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پہ غضب فرمایا، تو اس لیے مغضوب علیہم سے مراد جو ہے یہودیوں کا ذکر آ گیا، اور ضالین کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ قد ضلوا کثیرا وضلوا فاضلوا عن سواء السبیل، اور یاد رکھو مغضوب علیہم سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی قوم جو علم رکھتی ہو لیکن علم رکھنے کے باوجود ہوائے نفسانی کا شکار ہو کر راستے سے ہٹ جائے، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ضالین کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو گم کردہ راہ ہو گئے، یعنی راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے بڑا عجیب نکتہ، انہوں نے کہا کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مولوی بھٹکے گا یا جب عالم بھٹکے گا، جب عالم غلطی کرے گا تو وہ مغضوب علیہم میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اپنے اغراض نفسانی کے لیے اس میں تحریفات کرنے کا مرتکب بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب صوفی بھٹکے گا یا جب عابد اور زاہد لوگ بھٹکیں گے راستے سے تو وہ ضالین میں جا پڑیں گے، وہ گم کردہ راہ ہو جائیں گے کہ بجائے اللہ کی عبادت کے اپنی عبادت کروانی شروع کر دیں گے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے وہ خود نعوذ باللہ مختار بن بیٹھیں گے اور حاجت روا بن بیٹھیں گے، اور وہ خود مشکل کشائی کا نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور غضب اس پہ ہوتا ہے کہ علم ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ سب سے سچا نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن پاک نے فرما دیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی ایسے پہچانتے تھے میرے پاک نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کیا مانا کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتا، اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب آیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے دو نبیوں کا انکار کیا۔ یہودیوں نے جیسے میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ ان کا انکار کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، تو دو نبیوں کا انکار کیا، وہ غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اور نصرانیوں نے ایک نبی کا انکار کیا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کیونکہ یہودیوں کا ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام پر، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے عیسیٰ کو بھی نہ مانا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ تہمتیں لگائی۔ اور نصرانی جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو انہوں نے زمانہ دیکھا صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا، تو انہوں نے دو انبیاء کا انکار کیا، دو رسولوں کا انکار کیا، اور انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ مغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پہ غضب کیا گیا، یا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جن پہ اللہ نے ذلت اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت لکھ دی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہودیوں پہ ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا، جس آدمی کے اندر یہودیوں کی صفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ کا غضب ہوگا، اور جن پر نصرانیوں کی صفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی جن میں صفات پیدا ہو جائیں گی اور جن میں صفتیں ایمان والوں کی پیدا ہوں گی تو ان پر قیامت تک ایمان والوں کے انعامات ملیں گے۔ یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور آیا اور آج کا دور ہے، تو قیامت تک جو بندہ ایمان والا ہوگا، ایمان والوں کی صفتیں ہوں گی تو ان کا شمار ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جن کی صفتیں یہود والی ہوں گی، یعنی جیسے یہودیوں میں انکار نبوت ہے، جیسے یہودیوں میں تحریف کتاب اللہ ہے، جیسے یہودیوں میں اکل اموال الناس بالباطل ہے، جیسے یہودیوں میں اللہ کی تورات کا بدل ڈالنا ہے، یہودیوں میں پیسے لے کر فتووں کا تبدیل کر دینا ہے، یہودیوں کے اندر مکر ہے اور خداع ہے، یہودیوں کے اندر سود ہے اور ربا ہے، یہودیوں کے اندر دھوکہ اور فریب ہے، تو وہ صفتیں جن جن لوگوں میں پائی جائیں گی ان کے ساتھ اللہ بھی وہی یہودیوں والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح والضالین کا معنی ہے جو گم کردہ رہا ہے کہ راستے پر ہونے کے باوجود انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی جامع دعا آ گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بھی دیکھیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط کی نسبت کی ہے اپنی ذات کی طرف، فرمایا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کہیں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے۔
اور یہاں صراط کی نسبت فرمائی ان لوگوں کی طرف جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک یعنی خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں، ایک کو کہتے ہیں ایک چیز کیا ہے کتاب اللہ، اور ایک چیز کیا ہے رجال اللہ، یعنی ایک چیز کیا ہے اللہ کی کتاب، اور ایک چیز کیا ہے یعنی اللہ کے بندے۔ تو ایک کو آپ کہیں گے کتاب اللہ اور ایک کے بارے میں آپ کہیں گے رجال اللہ۔ اب مشکل کیا پڑ گئی ہے کہ بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو پکڑ لیا لیکن رجال اللہ کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کا دامن پکڑ لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ کیا مانا؟ بعض لوگوں نے قرآن کو تو پکڑ لیا کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے، لیکن قرآن کے باوجود انہوں نے اللہ کے جو بندے تھے ان کی کوئی عزت نہ کی اور تکریم نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی راستے سے ہٹ گئے، کیونکہ اگر صرف کتاب اللہ کافی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کیوں بھیجتے، اپنے پیغمبر کیوں بھیجتے، اپنے رسول کیوں بھیجتے؟ صرف اللہ پاک مکے والوں کے لیے قرآن نازل فرما دیتے کہ بھی قرآن بھی عربی میں ہے اور تم بھی عربی ہو، قرآن کو پڑھ لو اور عمل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن اللہ پاک نے میرے نبی محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے سب سے اچھا اور بہتر نمونہ جو ہے وہ زندگی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ یعنی کتاب اللہ پر عمل کر کے نمونہ بن کے کس نے دکھلایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے۔ اور اسی طرح انبیاء کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، اللہ کے اولیاء، جن لوگوں نے اسی طرح اتباع کی حضرت محمد الرسول اللہ۔ اچھا، بعض لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بس میرا مرشد کامل ہے، میرا پیر کامل ہے، میرا پیر کلندر ہے، اور میرا پیر جو ہے وہ درجہ قیوم پہ پہنچ گیا ہے، اور میرا مرشد جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے اس کی نظر سے ولی بنتے ہیں، اس کی جس پہ نظر بڑھ جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے، وہ جس کو گالیاں دے دے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ جدھر اشارہ کر دے ادھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور صرف رجال اللہ تک آئے، وہ بھی بھٹک گئے۔ اور راستے پہ کون رہے؟ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی پکڑا اور اللہ کے بندوں سے بھی اپنا تعلق جوڑ لیا۔ یعنی جب رجال اللہ پہ نظر ڈالی تو ان کو کتاب اللہ کی روشنی میں پرکھا کہ قرآن کے مطابق یہ اللہ کا بندہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ان کو اگر دیکھا تو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھا کہ یہ خود قرآن و سنت سے کتنا بڑا عامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں سکھلایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، تاکہ ہم تیری کتاب کے ماننے والے بھی بنے اور تیرے انبیاء کے ماننے والے بھی بنے اور تیرے اولیاء کے ماننے والے بھی بنے اور ان لوگوں کے راستے پہ ہم چلیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی آیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم الى آخر الآیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، اور کسی نے فرمایا تھا صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے، کسی نے فرمایا تھا صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہوں نے فرمایا اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت کا قائل نہ ہو وہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ دکھلا دیجئے ہمیں ان کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور جن پہ انعام کیا ہے کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا درجہ انبیاء کا اور دوسرا درجہ
صدیقین کا، اور تمام دنیا کے صدیقین میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ سیدنا ابی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور پہلا درجہ ہے صدیق کا جس کو آسمانوں سے لقب دیا گیا صدیق کا۔ تو جو اگر صدیق کا منکر ہوگا تو گویا وہ صدیقین کا منکر ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ کا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی سیدنا ابی بکر صدیق کا، خلفائے راشدین کا، اور اصحاب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور اسی کی تائید ہوتی ہے اس حدیث مبارک سے جس میں میرے پاک نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، آپ نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 گروپوں میں 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی۔ یاد رکھو 73 گروہ سے مراد یہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے گروہ ہیں، ورنہ تو ایک جو ہے مثلا روافض یا شیعہ ہیں، آگے ان کا 360 قسمیں ہیں۔ اسی طرح معتزلہ ہیں، آگے ان کے اندر کئی قسمیں ہیں، کوئی جبریہ ہیں، کوئی قدریہ ہیں، کوئی کرامیہ ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، تو 73 فرقے سے مراد وہ بڑے بڑے فرقے ہوتے ہیں، آگے ان کی پھر شاخیں ہوتی ہیں، چاہے شاخیں ہزاروں بھی بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار، تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے سے کون سا فرقہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں جو دعا سکھلائی گئی وہ یہی سکھلائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی میں یاد رکھیں کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت فرما، ہمیں راستہ سیدھا دکھلا۔ یہ نہیں کہا کہ اہدنی، مجھے سیدھا راستہ دکھلا، اکیلی دعا نہیں بلکہ جمع کا صیغہ آیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام محامد، جمیع محامد تیرے لیے، تو آگے جب ہم نے کہا ایاک نعبد، تو ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں بھی جمع تھی۔ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں بھی جمع تھی۔ تو جب عبادت کرنے میں بھی ہم سب جمع تھے اور مدد مانگنے میں بھی ہم سب جمع تھے اور محامد میں بھی جمیع محامد تیرے تھے، تو ہدایت بھی ہم سب کو عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر حکمت ہے۔ ایک روایت میں آیا میرے پاک نبی نے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ایسی زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اب صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور کون دنیا میں ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کی زبان نے غلطی نہ کی ہو؟ اللہ کے نبی پاک ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہو سکتے ہیں، انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم دوسرے کے لیے دعا مانگا کرو، وہ تمہارے لیے دعا مانگا کرے۔ کیا معنی؟ کہ میں جب آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو آپ کے لیے تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا نا، آپ کے لیے تو میرا دامن اور میری زبان ہر چیز صاف ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ آپ جب میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کا میری وجہ سے تو دامن صاف ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم سب کے لیے دعائیں کرو۔ اسی لیے حکم آیا کہ جب آدمی سب کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ پہلے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں دعا سے، اور آخر کے اندر بھی درود پڑھیں، اور درمیان میں اپنی دعا رکھیں، کیونکہ دعا تو اللہ ہماری ایسی ہے کوئی پتہ نہیں منظور ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم حضور پہ درود پڑھیں گے وہ درود تو ضرور قبول ہوگا۔ تو جب اول بھی قبول ہوگا آخر بھی قبول ہوگا تو درمیان میں جو دعا ہے وہ بھی پروردگار کی رحمت سے قبول ہو جائے گی۔
اسی لیے ہمیں ہر جگہ ایسی دعائیں سکھلائی گئی کہ صرف ہم اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ عالم اسلام کے لیے مانگیں. آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی لیے کہا گیا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اس لیے یہاں بھی ہمیں جامع دعا سکھلائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا اور نہ ان کا جن پہ تو نے غضب کیا اور نہ ان کا جو گم کردہ راہ ہوئے ہیں. اور آخر میں کیا آیا آمین. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آمین سورت فاتحہ کا جز نہیں ہے، یعنی سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے اور مستحب امر یہی ہے کہ جب بھی آدمی فاتحہ پڑھے تو کہے آمین. تو آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، جو ہم نے دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب آدمی دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی بندگی کا اعتراف و اقرار کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ دعائیں جب آپ مانگتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص پیدا کریں. اور سب سے عظیم دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس سے بڑی جامع دعا کون سی ہو سکتی ہے جو ہمیں سکھلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہوئی اور زندگی رہی انشاءاللہ تو سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوگی. اور آج تمام مسلمانوں سے میں انتہائی درد مندانہ اپیل کروں گا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں پر، یہ بہت بڑا امتحان ہے مسلمانوں پر کہ آج وہ مسجدیں، آج ان کے مینار جو ہے مسلمانوں کی غیرت کو پکار رہے ہیں. آج اگر ہم نے مسجد اقصی پہ غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ جرأت نہ ہوتی. آج اگر ہم نے کشمیر کے مسلمانوں کی غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ آج ایک مندر کا پجاری جو ہے وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ 500 سالہ ایسی عظیم مسجد، 500 سال جہاں اللہ کا نام گونجتا رہا، آج وہاں ہندو پلیت وہاں ڈیرے لگا کے کھڑا ہوا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اور ہر بار غیرت مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے فکر سے ہندو کا بائیکاٹ کرے، اس کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دیں. جو بھی مسلمان ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا اور جو اللہ کے گھر کے آگے جھکتا ہے، اس کی ہر چیز سے بالکل علیحدہ ہو جائے اور ایک امت مسلمہ بن کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کے بادشاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً وہاں مسجد دوبارہ تعمیر کرائیں. اور اسی طرح پوری دنیا کا مسلمان الحمدللہ جاگ پڑا ہے. اور اللہ کے کعبے میں ہم یہ یقین سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانان کشمیر کے خون رنگ لائے گا اور انشاءاللہ اسی مسجد کو جیسے انہوں نے ٹکڑے کیا ہے ہندو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ لکھ لیں انشاءاللہ. لیکن ہر مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، ضمیر ہونا چاہیے اور اپنے مقدسات کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے. کم از کم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک برائی ہو تو قوت سے مٹا ڈالو، اگر قوت نہیں ہے تو زبان سے مٹاؤ، اگر زبان سے بھی تمہیں قوت نہیں ہے تو فرمایا کم از کم دل میں تو برا سمجھو. اتنا تو کرو کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فرمایا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگیں. اللہ تمام دنیا کے مساجد کو، معابد کو، مدارس کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی خادم الحرمین کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے کعبے کی وجہ سے اس مسجد کے بھی وارث ہیں،
چونکہ ہر مسجد کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، ہر مسجد کا محراب جو ہے اور منبر جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو لہذا ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ہاتھوں سے مسجد اقصی بھی تعمیر ہو اور یہ بابری مسجد بھی دوبارہ تعمیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تمام مسلمان جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور ایمان کو بیدار کریں، اور اپنے ہر دوست کو یہ مجبور کریں کہ ان کی اگر دو آنے کی بھی چیز ہے تو ٹھوکر مار دیں۔ جب ہم انشاءاللہ اس قوت ایمانی کا مظاہرہ کریں گے تو ان مسلمانوں کو طاقت ہوگی، ان مسلمانوں کی تائید ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے، اور جو مسلمان ہمارے وہاں شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جی نفل شکرانہ نفل ہدیہ بحضور غوث پاک حضور سلطان اللہ رفیق، بھئی یہ سب بدعت کی باتیں ہیں، نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، اللہ کی نواز، یاد رکھا۔ باقی ہے کہ پڑھ کے کسی نے دعا مانگی کہ ثواب اللہ کسی کو عطا فرمائے، یہ علیحدہ بات، یہ نہیں ہوتی کہ نفل کسی بندے کی ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا 4 رکعت نماز سنت عشاء، تو یہ سنت کا معنی یہ نہیں کہ یہ نماز حضور کی ہے اور فرض اللہ کی ہے، نماز سب اللہ کی ہے، سنت معنی طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، اور نفل معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ زائد عبادت ہے، اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی نفلی عبادت کی اور دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ثواب عطا فرما دے، ٹھیک بات ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ نفل یا نماز ہی میرے پیر کی ہے، اس سے بڑا کفر دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران عورت پردہ کرے یا نہ کرے، بالکل کرے، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ آئے احرام کی حالت میں تھے، جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم پردہ اپنے چہروں پر گرا لیتی تھیں، صدلنا علی وجوہنا، اور اگر ہم دور ہو جاتی یا لوگ دور چلے جاتے تو ہم اپنے کپڑے کو اٹھا لیتے تھے۔ تو پردہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کو فتنوں سے محفوظ رکھے، لہذا طواف ہے، گھر ہے، باہر ہے، حرم ہے، پردہ ضروری ہے۔ پتہ ہے جی کہ ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور کب انبیاء علیہ السلام کو مٹی نہیں کھاتی، بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسد جو ہیں وہ مٹی پر حرام کر دیے ہیں، مٹی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو چھیڑ سکے۔ اسی طرح آیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں لیکن وہ حیات برزخی ہے، یعنی حیات دنیاوی نہیں، دنیاوی حیات علیحدہ ہے، آخرت کی حیات علیحدہ ہے، برزخ کی حیات علیحدہ ہے، یاد رکھیں۔ کیوں دنیا کی حیات میں ہم مکلف ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، موت کے بعد کوئی مکلف نہیں ہوگا، اور پھر یہ زندگی ہماری فنا ہو جائے گی، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت والی زندگی ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بالکل جب شہید کے بارے میں آیا کہ اس کو مردہ نہ کہو، اور شہید تو شہید بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، تو نبی کا شان کتنا بڑا بلند ہوگا جب اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو بھی مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو انبیاء کا درجہ آپ دیکھیں نا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تو اب شہید تو تیسرے نمبر کا آدمی ہے، تو یہ عجیب انصاف ہوگا اللہ کا کہ تیسرے یعنی 3rd کلاس میں آپ سفر کریں تو آپ کو ماشاءاللہ کولر بھی ملے، آپ کو وہاں ٹھنڈے پانی بھی ملے، آپ کو وہاں کھانے بھی ملے، اور جو 1st کلاس میں اس کو کچھ ہی نہ ملے، یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ تو لہذا انبیاء کا درجہ بڑا عظیم ہے، لیکن ان کی حیات عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے زیادہ بحثوں میں نہ پڑے، اور جو حدیث انہوں نے لکھی ہے ابو داؤد کی وہ صحیح حدیث ہے۔ ایک آدمی جو ہے جو اچھی حدیث مل جاتی ہے اس پر عمل کرتا ہے، اچھا اس کو یہ کیسے پتہ چلا یہ اچھی حدیث ہے، نعوذ باللہ یہ اچھی نہیں ہے؟ یہ تو کسی سے پڑھے گا نا،
ورنہ خود کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مقبول ہے یا حدیث مرسل ہے یا حدیث منقطع ہے؟ آخر کس سے پوچھے گا؟ کسی امام سے تو پوچھے گا نا. آخر امام بخاری سے چلو پوچھے گا تو امام بخاری نے بھی تو پھر کسی سے پوچھا ہوگا. تو بات تو وہی آ گئی کہ جو آدمی نہیں جانتا وہ لازم کسی عالم سے پوچھے گا. چاند کو جب کھا لیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا، عورتوں کی حمل چلی جاتی ہے، یہ تو کوئی جھوٹا قصہ ہے. چاند کو کھا لیا کیا مانا؟ چاند کھاتا ہے کوئی یعنی یا دہن لگ جاتا ہے، چاند پکڑا جاتا ہے، کوئی حمل شمل نہیں چلی جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا یہ آیاتان من آیات اللہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میں اتنے بڑے قرات جو ہیں ان کو بے نور کر سکتا ہوں، تو تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ آدمی فوراً ذکر اللہ میں لگ جائے، نماز میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، تاکہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو. کافروں نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت بنے. کافر بھی کبھی وعدہ پورا کرتا ہے؟ بھئی ہندو بھی کبھی وعدہ پورا کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہے کبھی ہندو یعنی حرام کھانے والی قوم جن کی زندگی جو ہے سود پہ گزری ہو، چانکیا، یہ بھی کبھی وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ وہ تو وعدہ پورا کرے گا جب مسلمان جوتا مارے گا، جب مسلمان اپنی قوت اور طاقت استعمال کرے گا پھر اس کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا. ویسے یاد رکھیں میں اللہ کے کعبے میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو پیشین گوئی کرتا ہوں، آپ لکھ لیں انشاءاللہ انہوں نے اللہ کے گھر کو ٹکڑے نہیں کیا، اپنے ملک کو ٹکڑے کیا. آپ لکھ لیں، آپ ڈائری میں لکھ لیں، تاریخ میں لکھ لیں، اگر پورا نہ ہو میری قبر پہ آ کر بھی مجھے لعنت کرنا. میں آپ کو اللہ کے حرم میں یہ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ انہوں نے خدا کے گھر کو ٹکڑے نہیں کیا. یہ تو آزمائش ہے. اللہ نے مسلمانوں پہ رحم کیا ہے جو کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، عصمتیں لوٹ رہی ہے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ آج میں اپنا گھر بھی شہید کراتا ہوں ان کو غرق کرنے کے لیے. یہ تو اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی ہے، اللہ کے قہر کو للکارا ہے انہوں نے. یہ اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ ان کا نشان بھی نہیں ملے گا دنیا میں. آپ دیکھ لیں گے، آپ تاریخ اور فرق کتنا ہے، 10 سال میں ہو جائے، 5 میں ہو جائے، 20 میں ہو جائے. ورنہ دیکھیں اسلام کا حکم ہے کہ کسی غیر مسلم کی عمارت کو بھی نہ چھیڑو. حضور نے فرمایا کوئی پادری قتل نہ کرو، فرمایا کسی یہودی پنڈت کو قتل نہ کرو، کسی ان کے پادری کو ہاں اگر تلوار لے کے لڑے تو پھر قتل کرو. فرمایا ان کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑو، ان کے کسی مندر کو نہ چھیڑو، کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت کے اندر آزاد ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اللہ نے فرمایا اگر ہم ایک دوسرے سے لوگوں کو نہ روکتے تو دنیا میں فساد آ جاتا، مساجد کو گرا دیا جاتا اور ان کے معابد کو گرا دیا جاتا، گرجوں کو گرا دیا جاتا. اور ہم مسلمانوں نے ہر جگہ حفاظت کی ہے. اور یہ اتنے بڑے جھوٹے ظالم ہیں. آج تجھ کے بابری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس ظہیر الدین بابر کے نام سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اس نے رام جنم ان کا خدا پیدا ہوا تھا. خدا پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی ماں باپ ہوتا ہے. اتنے بڑے جھوٹے ہیں. جو لوگ بندر کو خدا مانتے ہوں، جو لوگ گائے کو خدا مانتے ہوں، جو لوگ سانپ کو خدا مانتے ہوں، کہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر نے ہمارا رام مندر توڑ کے یہاں مسجد بنائی تھی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. تاریخ میں تمام کتابیں دیکھ لیں تو اس کے بابری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اجودھیا میں گزرا بھی نہیں ہے بابر، بلکہ اس نے وہاں اپنا جو گورنر مقرر کیا تھا اس نے یہ مسجد بنائی تھی. نہ وہاں کوئی مندر تھا اور نہ وہاں کوئی چیز تھی. پھر ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو جو خط لکھا ہے اس میں اس نے لکھا کہ کسی کے مندر کو نہ گرانا. اس نے اس کے اندر لکھا کہ کسی مذہب کی بنا پر کسی کو سزا نہ دینا. اس نے لکھا ہر مندر کی حفاظت کرنا. تم جس ملک کے بادشاہ بن رہے ہو اس کے اندر بہت مذہب والے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کا احترام کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا. بلکہ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر تم کو گائے کی قربانی نہ کرو تو کوئی حرج نہیں.